آمین کا مطلب ہوتا ہے میں ایگری کرتا ہوں، ایگری کرتی ہوں، ایسا ہی ہو. اور میں درخواست کروں گا کہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں جلدی واپس آئیں، سارے بچوں کو بلا لیں. Today's message is for our young generation. سارے بچے جو ادھر پیچھے ہیں انہیں اندر لے آئیں پلیز. ہاللیلویہ. خداوند کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندوں کی زمین پر رکھا، اس لائق اور اس قابل کیا کہ ہم خدا کے گھر میں حاضری دیں. ہمارے یسوع نے اپنے باپ کے گھر میں حاضری دے کر ہمارے لیے ایک نمونہ جو ہے وہ رکھا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی برکات کا شکریہ کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے کبھی یہ نہ بھولیں کہ جو دعائیں ہم نے کی تھی جن کا جواب خدا نے دیا، اور ضرور ہے کہ ہم اس کے گھر میں حاضر ہوں. کلام مقدس میں سے جو تلاوت ابھی کی گئی ہے وہ استثنا کی کتاب میں سے، یاد رکھیں یہ لفظ شین نہیں سے ہے، سمر سے سمر جیسے ہم پڑھا کرتے تھے. استثنا کی کتاب اور اس کے 18ویں باب کی 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک خدا کے کلام کی ابھی ایلڈر ڈیوڈ جان نے تلاوت کی. اور یہ جو بچے ہیں جن کے پاس انگلش بائبل ہے، ڈیوٹرانومی chapter 18 verse 9 to 14, you can have your verses open your Bible and join us today. سارے جو بچے باہر ہیں اندر آ جائیں، میری آواز اگر آپ کو جا رہی ہے. اکتوبر کا مہینہ جو ہے یہ موسم کی تبدیلی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم موسم گرما سے خزاں اور پھر موسم سرما یا سردیوں کے جو مہینے ان میں داخل ہوتے ہیں. اکتوبر میں جہاں اور بہت ساری چیزیں یا ایونٹس سیلیبریشن ہوتی ہے، وہاں پر ایک بڑا اہم دن جس کو امریکہ یورپ میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ہالووین. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ہالووین کے بارے میں تھوڑا جانیں، before we talk about Halloween, I want you to do me a favor if you can come up here these front rows. بچوں، Sunday school, children, come over here so I can see you. Come on. Open your Bible. Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 14. آجے آپ بھی آجو. Come. But I want you to sit on this side. Okay, آپ آجو, but I want you to sit here. Okay? You want to sit there? No talking. اور تو کوئی بچہ باہر نہیں ہے؟ Okay. انسان جو ہے وہ دو دلا ہے. آپ کو پتا ہے انسان دو دلا ہے. کبھی ادھر کو جاتا ہے کبھی ادھر کو. کبھی خیالات ڈفرنٹ ہوتے ہیں، کبھی ایک طرح کے خیالات. ڈیوائیڈڈ ہارٹ. آج کے میسج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیوائیڈڈ ہارٹ. دو دلا شخص. کلام مقدس میں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں کہ وہ آج کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے، اس پر غور کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہماری مدد کریں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، تیرے اس گھر کے لیے، اور خاص کر اس صحت تندرستی کے لیے اور اس ایمان کی دولت کے لیے جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر تیرے گھر میں ہیں. اور اے خداوند میں دعا کرتا ہوں سارے ایمانداروں کے لیے جو دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ٹائم زون میں اس وقت ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہیں. اور خداوند ہمارا یہ ایمان ہے کہ عبادت ہم نے شروع نہیں کی بلکہ آسمان پر پہلے سے جاری عبادت میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں.
ہم 24 بزرگ اور 4 جانداروں اور کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں فرشتگان کے ساتھ مل کر خداوند تیری حمد و ثنا، تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ آج اس کلام کے وسیلہ سے جو تیرا کلام ہے، جو تیری باتیں ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور خداوند عمل کرنے والی زندگیاں بخش۔ تیرے نام میں ہم مانگتے ہیں، آمین۔ یہاں جو استثنا کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، سچویشن یا جو سیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے اسرائیل کو کہا کہ میں جب تمہیں وعدہ کی سرزمین پر پہنچاؤں تو تم نے کیا کرنا ہے، میرے جو حکم ہیں ان کو ماننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا آنے والے وقت کے بارے میں انہیں بتا رہا ہے۔ ہلو چرچ، جب آپ امریکہ میں آئے تھے تو آپ کو بتایا گیا تھا کچھ، آپ کے دوست یا فیملی ممبر جو یہاں ہیں انہوں نے آنے سے پہلے آپ کو کچھ تاکید کی، کچھ آپ کی مدد کی، اور پاکستان میں یا جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت ساری باتیں آپ کو سکھائیں اور کہیں، اور کچھ بزرگ عورتوں نے کہا ہوگا اے میریاں گلاں پلے نہ باندھ لے، پلو کے ساتھ باندھ، اس کا پتہ مطلب کیا، وہ جو دوپٹہ ہوتا ہے ماں جی، رائٹ، اس کے ساتھ بہو کو گھر کی چابیاں دی جاتی تھی، ذمہ داری دی جاتی تھی۔ I'm not going to go over there کیونکہ ہمارا ٹاپک اور ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہاں سے آنے سے پہلے آپ کو کچھ باتیں کہی گئی تھی کہ ان کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، تو مسیحی خاندان سے تعلق رکھتا اور رکھتی ہے۔ یہاں پر یہی خدا اسرائیلیوں کو کہہ رہا ہے، جب تم اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے، خدا کہہ رہا ہے جب تو اس ملک میں پہنچ جائے، مطلب جو ملک میں تجھے دینے کو ہوں، the promised land، تو کیا کرنا ہے، خیال رکھنا، کیا پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ ہلو، جو نوجوان ہیں انہیں اور طرح کی کچھ تاکید کی ہوگی، جو بزرگ ہیں انہیں کچھ اور طرح کی تاکید کی ہوگی، اور بچوں کو بھی سمجھایا ہوگا کہ وہاں کے کلچر میں گم نہ ہو جانا۔ ریمبر، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم مشرق سے آئے ہیں، ہماری ویلیوز ہیں، سب سے بڑھ کر ایک مسیحی کی جو ویلیوز ہیں وہ کلچرلی تو ہیں ہی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ جو بائبل کی ویلیوز ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ تاکید کی گئی تھی مجھے اور آپ کو اور بہت ساروں کو۔ چند لمحوں کے لیے میں یہی بات کرنے والا ہوں، یاد دہانی کے طور پر لکھا ہے کہ تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام نہ کرنا، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں جلوائے۔ اور نیچے پھر تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو خدا کے کلام کے اگینسٹ ہیں، اور جن کو خدا کو جن سے نفرت ہے، اس کو پسند نہیں، اور وہ اپنے بچوں کو یعنی بنی اسرائیل کو سمجھاتا ہے کہ جب وہاں جاؤ تو تم نے کن باتوں سے باز رہنا ہے، دور رہنا ہے۔ یا خدا موسیٰ کے ذریعے اسرائیل کو بتاتا ہے کہ جب تم وعدہ کی سرزمین پر پہنچ جاؤ تو تم یاد رکھنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ When you reach to promised land, this is what God was talking through Moses to Israelites. When you reach to the promised land, what you should do. خدا انہیں کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ When God was talking with Israelite, he was telling him what was happening in the promised land, and God was trying to tell them, don't do those things. In your level, آپ کے لیول پر کہتے ہیں don't do bad things. Hello? Do your parents tell you, hey, don't do this, this is bad, this is good, right? آپ کے ماں باپ یہ کہتے ہیں نا؟ That's what God was talking to Israelite. He was telling them, خدا کہہ رہا تھا کہ ان چیزوں سے باز رہنا۔
اور اس کے ساتھ ایک اور وجہ بھی تھی، کیونکہ جب وہ اسرائیل سے مصر سے نکلے تو آپ کو پتہ ہے کہ انہیں 40 سال لگے تھے، اور اس دوران وہ پرانی نسل ختم ہو چکی تھی اور یہ نئی نسل تھی جو بیابان میں پیدا ہوئی اور جوان ہو رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مصر میں جو نسل رہی وہ اس بات سے واقف تھے کہ جو ایجپشنز تھے، مصری تھے، وہ بھی بت پرست قوم تھی۔ So God was telling them, watch. کیونکہ مصر میں بت پرستی تھی، ان کے مختلف دیوی دیوتے تھے، اور یہ نسل جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی تقریباً، اور نئی نسل جو ہے موسیٰ کی رہنمائی میں وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ I'm coming to you in a minute. You might be thinking, well, he's not talking about Halloween yet. I'll get to you in a minute, okay? اور اس لیے ضرور تھا کہ خدا ان کو آگاہ کرتا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، خدا ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ان اقوام کے جو عقائد ہیں، جو ان کی رسوم ہیں، ان سے علیحدہ رہنا ہے۔ God was telling them to stay alert. Do not get mingled up with those nations that you will see. You will live among them. اور اس کے ساتھ اس نے انہیں جو 10 احکام دیے ان کو بتاتا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ میرے عزیزو، دنیا میں مختلف اقوام اس وقت بھی تھی۔ کلام مقدس اسرائیل اور اسرائیل کے ساتھ جو ریلیٹڈ واقعات ہوئے جن اقوام کے درمیان، ان کے بارے میں زیادہ ذکر ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں لوگ آباد نہیں تھے۔ دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی لوگ آباد تھے۔ یاد رکھیں، نوح کے طوفان کے بعد اس کے 3 بیٹے جو تھے، ان سے پھر آگے جو نسل انسانی ہے وہ بڑی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ہی جگہ رکے تھے جب انہوں نے بابل کا برج بنایا۔ خدا نے کہا پھیل جاؤ، خدا نے حکم دیا تھا۔ تو اس وقت دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی قومیں آباد تھی۔ لیکن خدا چونکہ یہودی قوم سے مخاطب تھا تو اس لیے زیادہ وہی پڑھتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ سوائے یہودیوں کے باقی سب بت پرست تھے، صرف یہودی واحد قوم تھی تو ایک زندہ خدا کو مانتی تھی اور اس کی چنی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم کو خدا نے کہا تھا ان لوگوں میں سے نکلا، کیونکہ وہ سارے پیغم تھے، بت پرست تھے، اور ابراہیم کو خدا جب چنتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ان لوگوں میں سے نکلا۔ اور یہاں خدا اسرائیلی قوم کو یہی بتانا چاہتا ہے کہ تم چنے ہوئے ہو، you are chosen people. So watch these things what I'm telling you today when you reach to the promised land. خدا یہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت بھی اقوام جو ہے وہ مکس اپ ہوتی تھی، اور ایک قوم دوسرے قوم، جو قوم کے لوگ ہیں ان کا جو کلچر ہے اس کو وہ اپناتی تھی۔ آج نئی ٹیکنالوجی کے ذریعہ آپ کو کسی دوسری قوم کے درمیان رہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں میل دور یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے دوسری قوموں کا جو کلچر ہے وہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ اور خدا چاہتا تھا کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ وہی کام کریں جن کا اس نے حکم دیا ہے۔ شیطان جو ہے میرے عزیزو وہ پوری قوت کے ساتھ خدا کے خلاف جنگ میں اور خدا کے لوگوں کے خلاف جنگ میں جتا ہوا ہے۔ The devil is in action. اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ خدا کے لوگ تو اتنا نہیں، لیکن جو شیطان ہے اس کے لوگ اوور ٹائم کام کر کے خدا کے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، اور لگتا ایسی ہے جیسے شیطان جیت رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو فتح ہے آخری وہ خدا کی ہے۔
ہمارے یسوع کی ہے. ہر وہ الٹا کام، برا کام جو خدا کے حکموں کے اگینسٹ ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ شیطان کا. Anything that is taught to us against the teaching of Bible, devil's hand is behind it. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بلند کروں گا، بناؤں گا. آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی. Now we getting to the point. آپ نے اکثر یہ بات سنی ہے کہ جو چڑیلے ہیں وہ اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں. Have you heard that? Hello, look at me. Have you heard that? There are good witches and bad witches. اچھی چڑیلے بھی ہیں، بری بھی ہیں. اب کیسے ڈیفائن کریں گے کہ اچھی چڑیل کون ہے اور بری کون ہے؟ Listen to me. خدا کا کلام کے مطابق ڈکشنری میں اگر آپ جائیں تو جو چڑیل ہے یا جو وچ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ایک ایسی عورت جو شیطانی قوت رکھتی ہو، شیاطینی قوت رکھتی ہو، اس کو کہتے ہیں چڑیل. اچھی چڑیل کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ پھر چڑیل کی جو ڈیفینیشن ہے وچ کی، وہ پھر غلط ہو جائے گی. چڑیل کا مطلب ہے وہ عورت جو شیطانی قوت رکھتی ہو، عمل کرتی ہو، یعنی کہ جادو ٹونا. she performs magic and all kind of things that are related to the darkness or Satan. اور ویسی قوتیں اور پاور رکھتے ہیں. یہی چڑیل کا ڈکشنری کے مطابق ترجمہ ہے. چڑیل کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. خداوند نے بنی اسرائیل کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں اچھے بھی جادوگر ہوں گے اور برے بھی. ہلو چرچ، خدا نے یہ نہیں کہا تھا وہاں اچھے جادوگر ہوں گے، انہوں نے دوستیاں کر لینا. So there's no such good witch. They are just چڑیل ہی ہوتی ہے. اور جادوگر جو ہے، چونکہ وہ شیطانی قوتیں اور پاورز کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس لیے وہ خدا کے اگینسٹ ہے. مجھ سے اکثر یہ ظاہر ایک پیسٹر ہونے کے ناطے میں نہیں، اور بھی اس طرح خدا کے خادموں سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کیا جی ہالووین جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ thou shall not celebrate Halloween. خدا کے کلام میں یہ نہیں لکھا کہ تم ہالووین سیلیبریٹ کرنا. ہالووین سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ ہالووین کے بارے میں اب ہم کو خدا پرنسپل مہیا کرتا ہے، اصول دیتا ہے. اور جب آپ ہالووین کے بارے میں تفصیل سے ابھی سنیں گے، اور اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ کے سامنے یہ بات اچھی طرح آ جائے گی کہ کیا کرسچنز کو سیلیبریٹ کرنی چاہیے نہیں. Should Christians celebrate Halloween or no? We'll find out this really quick. خدا ایسے کاموں سے نفرت کرتا ہے، کراہیت رکھتا ہے جو ڈارکنس، تاریکی کی قوتوں کے کام ہے. 3 باتیں جلدی سے دیکھیں گے. We will learn 3 things really quick. Number 1, ہالووین کی ہسٹری یا تاریخ کیا ہے. وہ talk about when Halloween started and what is Halloween. نمبر 2 ہوگا کہ کلیسیا یعنی کہ جو ابتدائی چرچ ہے ان کا رد عمل کیا تھا. When this thing became into church, how did the church react? چرچ جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب کوئی ایک چرچ نہیں، میں بات کر رہا ہوں کلیسیا کی. اور اس وقت جو چرچ تھا صرف کیتھولک چرچ تھا. ریمبر، کوئی پروٹسٹنٹ نہیں ہے، ہم کیتھولک چرچ کی بات کر رہے ہیں. اس وقت صرف رومن کیتھولک چرچ تھا. That was the church only. اب سوال ہے کہ چرچ نے کس طرح ریئیکٹ کیا، غور سے سنیں. اور تیسرا جو ہوگا وہ ہوگا کہ انفرادی ذمہ داری، انڈیویجول ریسپانسبلٹی اینڈ ریسپانسبلٹی آف 21st century چرچ. آج کی جو کلیسیا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے.
میری اور آپ کی انفرادی ذمہ داری کیا ہے؟ What is my responsibility as a Christian? Except him, I think you both are baptized, right? So you understand. Good. کہ ذمہ داری کیا ہے؟ آئیں, let's talk about the history of Halloween a little bit. Okay? یورپ میں, in Europe and some other areas of the world, اور خاص کر یورپ میں, جس میں انگلینڈ, فرانس, آئرلینڈ, اسپین, یہ ساری یہ جو ممالک ہیں جن کا نام لیا ہے میں نے, تقریباً کچھ اور بھی ہوں گے, یاد رکھیں اس وقت کئی ملک نہیں بنے تھے, لائک ڈینمارک, سویڈن, یہ سارا, یہ بڑے جو ملک ہیں ان کا نام لے رہا ہوں, یہ سارا یورپ تھا. دس واز آل یورپ. یہ جو اقوام ہیں انہیں سیلٹ کہتے تھے, اور یہ جو سیلٹ ہے, CELTS, یہ یا سیلٹک, یہ تقریباً 1200 BC میں آباد تھی. These nations called Celt were living in Europe, and they were living there according to some historical facts almost 1200 years before Christ. BC میں یہ قومیں آباد تھیں, اور انہوں نے اپنا اثر جو ہے, جو کلچر ہے, اس کو متعارف کرایا, اور جو لوگ اس سے پہلے وہاں آباد تھے وہ اسی کی طرح, ان کی طرح انہوں نے وہ کام کرنے شروع کر دیے. So number one is these nations that called Celtics or Celt, they were living in Europe. They came from other places also, but they started living there, and they were living there according to few historical facts that we have. Almost 1200 BC means before Christ. اور یہ جو قبائل تھے, ایک اور سروے کے مطابق ہسٹوری کے تقریباً 2000 سال سے آباد تھے, لیکن یورپ میں نہیں, دنیا کے کچھ اور ممالک میں وہ تھے. So almost 2000 years. Okay? یہ یورپ اور گردنواح میں مقیم تھے, اور یہ دوسرے علاقوں سے یورپ میں آئے. جو سیلٹ ہیں ان کا فیتھ ہے. So I'm going to ask you some questions in this school a little later. Those nations are called Celt, okay? CELTS or Celtic, okay? I'm going to ask you. I want to see you paying attention. ٹھیک ہے؟ So Celt, بڑے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. اور ان کا یہ ایمان تھا, یہ جو قومیں تھی, ان کو ایک اور نام بھی دی گیا جس کو پروناؤنس وہ کرتے ہیں ساوان. کچھ لوگ ساون کہتے ہیں لیکن وہ غلط ہے, ساون نہیں ہے, ساوان ہے, SAWAN ہے. اوکے, ایسے پروناؤنس کرتے ہیں اسے. ان کے, اب آپ غور سے سننا ہے آپ نے, ان میں یہ جو نیشنز تھی ان میں کچھ تہوار تھے. They had some days or events جن کو وہ سیلیبریٹ کرتے تھے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے اس تہوار کو, جس کا نام اب ہالووین ہے, it wasn't called Halloween back then, یہ تہوار کچھ اس طرح کا ہے. This is what those pagan nations believe, کہ گرمیوں کے بعد تقریباً جب یہ خزاں کا موسم ہوتا ہے, ان زمانوں میں یاد رکھیں there was no AC, there was no heater, تو وہاں بڑی سردی ہوتی تھی, اور گرمیوں میں لوگ جو ہیں وہ لکڑیاں کاٹ کر, there was no technology, کاٹ کر اتنی لکڑی جمع کر لیتے تھے کہ اگلے 6 ماہ تک, بلکہ اس سے بھی زیادہ, جو ونٹر ہوتا تھا, it was a long winter. Okay? تو کیا ہوتا تھا کہ وہ لکڑیاں کے کام آتی تھی گھروں کو گرم رکھنے کے لیے. ان کا یہ ایمان تھا کہ سردیوں میں, that's what their faith was, کہ in winter those souls, those people who are dead, they come back. ان کا یہ ایمان تھا اس pagan nations کا کہ جو مردے ہیں ان کے اور انسانوں کے درمیان نزدیکی ہوتی ہے ان مہینوں میں, اور خاص کر اکتوبر میں. اور ایک لمبا سردیوں کا جو موسم شروع ہونے والا ہے, اس سے پہلے وہ
ایک تہوار سیلیبریٹ کرتے تھے، اور جو سیلیبریشن تھی یہ تقریباً ستمبر کے آخر میں یا یہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں کرتے تھے، لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو ان کی تیاری ہے وہ اکتوبر کے شروع میں ہو جاتی، جو کیلنڈر میں اور آپ آج استعمال کرتے ہیں. And do you know what mainly those pagan nations do? اور کیوں آگے چل کے میں ابھی بتاؤں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح چرچ نے بھی اپنے تہوار جو ہیں انہیں مکس اپ کر دیا. بٹ کوشچن از کہ وہ جو پیگن قومیں تھیں وہ سیلیبریٹ کیا کرتی تھی؟ بیکاز دے بلیوڈ دوز ڈیڈ کم بیک اینڈ دے وڈ وزٹ دیئر فیملی ممبرس اینڈ سم ادرس. ان کا یہ ایمان تھا کہ جو مردہ لوگ ہیں، جو مر گئے ہیں، وہ دوبارہ دنیا میں آتے ہیں اور وہ روحیں ہوتی ہیں، their souls, spirits ہیں، تو وہ آ کر اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ملتی ہیں. جو لوگ زندہ تھے، those who were living, they were believing that when they come they will take some people with them. ان کا یہ ایمان تھا کہ جب یہ روحیں آتی ہیں زمین پر تو کچھ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے، کیونکہ دل تک کسی کا بھی نہیں کرتا، یہ تو جانتے ہیں، کسی کا بھی نہیں دل کرتا یہاں سے جانے کو، اور خاص کر آپ کو پتا ہو کہ چڑیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے. So there's no good children, remember that. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ تیاری کرتے تھے. They would do some things to make those dead spirits happy. کہ یہ جو چڑیلیں یا جو بھی جو روحیں آ رہی ہیں مردہ، جو تھوڑی دیر کے لیے زمین پر آئیں گی، ان کو کس طرح اپنے خوش کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں. Right? So they would do three things. 3 باتیں وہ خاص کر کرتے تھے. ایک، وہ کھانا بناتے تھے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کھانا بنانے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرے خوش ہوتے ہیں، اچھی بات ہے. تو this is what they believed. They believed cook a good food, delicious food, تاکہ یہ جو روحیں آ رہی ہیں یہ کھائیں گی اور چلی جائیں گی، آپ کو شاید نہ چھیڑے، ساتھ نہ لے کے جائیں گے. یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے بڑے اچھے سموسے بنائے ہیں امرینا، انہوں نے چائے بنائی ہے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے ان کے حساب سے ان کے اپنی کوئی چکن بریانی ہوگی آئی تھنک سو. تو وہ کھانے بناتے تھے، اور کھانے بنا کر وہ جو میز ہوتی تھی اس پر لگاتے تھے، اور ایک کرسی خالی رکھی جاتی تھی کہ یہ نہ ہو کہ اگر ساری کرسیاں، مثال کے طور پر اگر گھر میں 6 لوگ ہیں، 6 کا ہی ٹیبل ہے، 6 چیئرز کا، تو اگر آپ 6 بھی بیٹھے ہیں تو وہ پھر جو آئے گی نا وہ ایک کو تو لے کے جائے گی، کیونکہ اس کی کرسی جو ہے وہ آکوپائڈ ہو گئی ہے. تو وہ ایک کرسی خالی رکھ دیتے. That's what the custom was. اور اس کے ساتھ ہی جو لوگ وہاں بیٹھتے تھے کھانے کے لیے وہ اچھے کپڑے پہنتے تھے، اور اس کے ساتھ ان بری روحوں سے بچنے کے لیے وہ مختلف طرح سے اپنے چہروں کو کور کرتے تھے. یہ جو کاسٹیوم کا کانسیپٹ ہے یہ وہیں سے شروع ہوا ہے، کیونکہ یہ پیگن سیلیبریشن ہے، یہ شیاطین کی عبادت اور شیاطین کا تہوار ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے چہرے کو کور کرتے تھے، اور روح کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے سویٹس یا جو ڈیزرٹ ہوتا ہے، کینڈیز یا کسی بھی شکل میں وہ رکھتے تھے وہاں پر. یہ ان پیگن اقوام کا کانسیپٹ تھا. This is what those nations, South and others believed. یہ تو ان کی بات ہوگی. دوسرا جو پوائنٹ تھا کہ what did church do? Because when church was preaching gospel, many of them converted to Christianity. جب مسیح کا پیغام ان تک پہنچا، ان اقوام تک، تو بہت سارے لوگوں نے مسیحیت کو قبول کیا اور وہ مسیحیت میں آ گئے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی جو رسوم ہیں، عقائد ہیں، ان کو بھی وہ ساتھ لے آئے. اور اب وہ لوگ جو بڑی تیزی سے مسیحی ہو رہے تھے ان بت پرست اقوام میں سے، ان کی جو رسوم ہیں ان کو بھی سیلیبریٹ کرنے کی اجازت دے دی چرچ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ
چرچ نے چند کام کیے. چرچ نے کیا کیا؟ چرچ ایک سیلیبریشن یا ایک عید مناتے ہیں. آج بھی چرچ عید مناتا ہے، اور وہ عید تھی مردوں کی عید. فیملیئر لگتا ہے آپ کو یہ تھوڑا سا؟ مردوں کی عید، الفاظ آپ کو کچھ جانے پہچانے لگ رہے ہوں گے. اور اسے انگلش میں کہتے ہیں سول ڈے. اور یہ جو مردوں کی عید تھی یا آل سینٹ ڈے، اس کو چرچ جو ہے وہ پہلے مئی 13 کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اور پھر پوپ گریگری the third نے اس کو چینج کر کے نومبر 1 کر دیا. یہ ہسٹری میں ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ ہسٹری میں آپ دیکھ لیں جا کے. بات تو نہ کہنا پادری صاحب نے کیا سی. I'm just giving you the facts. اور آج میرے خیال میں بہت سارے جو چرچ ہے وہ شاید نومبر 2 کو سیلیبریٹ کرتا ہے، سول ڈے، آل سینٹس ڈے. اس طرح کیا ہوا کہ یہ تقریباً 9th سینچری میں یہ ہوا. اور اس طرح سوان کی جو تقریبات ہیں جن کو مناتے تھے، جو لوگ ان نیشنز میں سے مسیحیت میں آئے تھے, those who were converted to Christianity, to make them happy so they can continue celebrating their events, but they got close to the church events. So this was all politically done. So those people who are converting to Christianity would not leave, but they can continue with their celebrations or whatever those events they were celebrating, along with the Christian or celebration or church, those days that church has chosen to celebrate. تو یہ جو مردوں کی عید ہے میرے عزیزوں, اگر آپ کیتھولک بائبل کو دیکھیں اور بعد میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, دوسرا مکابین, میں نے آج یہ سارا ریفرنس صبح پڑھا اچھی طرح, اس کی ورس 43 سے 45 تک ہے. کیوں مردوں کی عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے؟ کیونکہ there is a faith, یہ ایمان ہے کہ پیگٹوری جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مرتے ہیں وہ خداوند مسیح کے پاس نہیں جاتے بلکہ ایک جگہ رک جاتے ہیں, وہ ٹھہرے جاتے ہیں, وہاں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں آپ. بہت سارے چرچ, بہت سارے جو لوگ ہیں, اور خاص کر جو لیٹن کنٹریز میں ہیں اور پاکستان میں بھی, آپ 10 دن تک عبادت کر سکتے ہیں ان کے لیے. میں نے کبھی کبھی ان کی وہ اپلیکیشن ٹائم ریکویسٹ مجھے پروو کرنی پڑتی ہے, تو میں نے ایک دفعہ ایک سے پوچھا, کافی سال ہو گئے ہیں, which I knew, مجھے پتا تھا, لیکن میں نے پھر بھی پوچھا کہ میں نے کہا کیوں وہ 10 دن کے لیے آپ چھٹی چاہتے ہو؟ He didn't ask for 10 days, 10 دن کی تو نہیں, اس نے 3 دن کی, کہ ہم 10 دن تک دعا کرتے ہیں تاکہ اگر اس شخص نے کوئی گناہ یا کچھ کیا ہے تو ہم دعا کر کے اس کو بیک ڈور سے پش کرتے ہیں تاکہ وہ اندر جا سکے. تو دس از کالڈ, ایک طرح سے آپ سفارش کر رہے ہیں اور پچھلے دروازے سے کوشش کریں کہ وہ شخص جو ہے خدا اس کو معاف کرے. یہ مردوں کی عید ہے. اور مقابین میں کچھ ایسے ہوا کہ جنگ ہو رہی تھی اور کچھ جو فوجی تھے انہوں نے اس طرح کا کام کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا, تو ان کی معافی کے لیے یہ کیا گیا, اور چرچ نے اس کو کئی اور چیزوں حوالہ جات کو لے کر اس کو انہوں نے مردوں کی عید کہا, آل سینٹ ڈے بھی اسے کہتے ہیں. اور میرے عزیزوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہالووین ہے وہ چڑیلوں, روحوں, سحر زدہ امارات اور شیاطین کا تصور جو ہے لباس کی شکل میں, اسکیلیٹن یا ڈھانچوں کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. You see those celebrations and it's not just they go and eat or کوئی کینڈیز کھا یا پارٹیز ہوتی ہیں, بلکہ ہالووین وہ تہوار ہے جو کرسمس کے بعد سب سے زیادہ مہنگا تہوار ہے جس پر لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں. You see people's yard, انہوں نے وہ skeletons جو ہیں وہ ڈھانچے اور بری اور ڈرونی شکل کی چیزیں لگائی ہیں, بنائی ہیں. Do you think those are God related? کہ خدا اس طرح کے کام کرتا ہے یا پسند کرتا ہے؟ یہ شیاطین کا تہوار ہے. It's a devil worship
And as a Christian, according to the Bible, not me, according to the Bible, God is against these type of celebrations. लिखा है कि तुझ में हर कोई ऐसा ना हो जो कि अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर या शगुन निकालने वाला या अफसूनगर या जादूगर, ये मंत्री जनाब का आशना या रुमाल या सार हो, क्योंकि वो सब जो ऐसा काम करते हैं खुदावंद के नजदीक मकरूह हैं. God hates this type of celebration, because the celebration for the darkness is for devil. बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्रोनी फिल्में देखते हैं and they're so happy, बड़े खुश होकर देखते हैं. ड्रोनी फिल्म ला के देते हैं. इंसान के अंदर खौफ और डर है. उस मूवी ने आपको क्या, जब हमारे बच्चे या बड़े, जब हम इस तरह की जो महफिलें हैं, इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो रिमेंबर हम शायातीन की पूजा प्रस्तुत कर रहे हैं. हम अपना ज़हन जो है मासूम ज़हन, क्लीन माइंड, उसमें हम शैतानी कुफ्तों का बसेरा करने के लिए रास्ता खोल रहे हैं. और लोग बड़े बड़े दूर के इलाकों में जाकर वो जो हंटेड हाउस होते हैं वहां पर महंगी महंगी टिकटें लेकर जाते हैं, फिर एक दूसरे के पीछे खड़े होता है, आगे क्यों होना है, वो जैसे जैसे घूमते हैं, डरने की भी कोशिश करते हैं, और डर पहले से है. आपने वो पैसा शैतान के मिशन पर लगाया. रिमेंबर, यू हैव सपोर्टेड डेविल्स मिशन. ओके, जब मैं या कोई भी अगर हम इस तरह के कामों में पैसा लगाते तो हम शैतान के मिशन को सपोर्ट करें, ना कि यीशु के मिशन को. हेलो, चर्च में चंदे के लिए कहें तो सभी खामोश हो जाते हैं, वहां जाकर $50 की टिकट लेने के लिए तैयार है. I'm telling you the truth. मैं भी कहूंगा, हजारों और भी कह रहे हैं दुनिया में, बहुत सारे आए. यूहन्ना ने कहा कि तौबा कर लो. आज भी खुदा के खादम मनादी करते हैं, आएंगे चले जाएंगे सदागर की तरह. बट रिमेंबर, बहुत सारी बातें हैं जिनको आप हमेशा याद करेंगे और याद रखेंगे. लिहाजा ये सारी चीजें जो हैं ये शैतान के मिशन को फरोग देने के लिए हैं. बहुत सारे लोग, मैं जल्दी से इसको रैप करता हूं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इन त्योहार पर खुद पैसा नहीं खर्च करते, लेकिन उन्हें इनविटेशन दी जाए, कहते चल यार साढ़े कड़े पैसे लगे, लेट्स गो, उन्होंने हमें बुलाया, दे गो एंड सेलिब्रेट. हम शैतान के मिशन को फरोग देते हैं. पहला थिस्सलुनीकियों 5:21-2 में लिखा है, सब बातों को आजमाओ और अच्छी हो तो पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो. ये बदी है और हमें इससे बचना है, खुद भी और अपने बच्चों को भी. कौन सी ऐसी मुश्किल बात है जो हमें समझ नहीं आ रही कि हैलोवीन जो है वो खौफ और हरास फैलाता है, खौफ ज़दा माहौल जो है क्रिएट किया जाता है, ड्रोनी सिचुएशन में लोग जाना चाहते हैं, और जैसा कि मैंने कहा बड़ी महंगी महंगी टिकटें लेकर वो शैतान के कामों का हिस्सा बनते हैं. अनजाने में लोग शैतान के मिशन को फरोग दे रहे हैं. बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ नहीं है, वो समझते हैं कि जस्ट अ फन, लेकिन दरअसल वो ना जानते हुए भी शैतान के मिशन को फरोग दे रहे हैं. दूसरे सेकंड तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7 में ये लिखा बच्चों, God has not given us a spirit of fear, but the love and the power of the sound mind. खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं दी, और हम खुदा के कलाम के अगेंस्ट जाकर डरना चाहते हैं. याद रखें, कुछ लोग कहते हैं, मेरे हाल में मैं 5 मिनट में से रैप करूंगा, आखिरी 5 मिनट गौर से सुने. बहुत सारे लोग कहते हैं हैलोवीन पहले ऐसा नहीं था, पहले मसीही त्योहार था. रिमेंबर, Halloween was never a Christian festival and it will never be a Christian festival. It's all about worshipping devil. It's all about supporting devil's mission. कभी भी Halloween मसीही त्योहार नहीं रहा मेरे अजीजों.
پہلے تو بڑا اچھا تھا، برا ہو گیا. یاد رکھیں، کڑوے بیج سے کیا توقع آپ کرتے ہیں؟ مت کہیں کہ جو کڑوا بیج ہے پہلے وہ اچھی پھل دیتا تھا. نہیں، اگر کڑوا بیج ہے تو اس کے پھل بھی ویسے ہی ہوں گے، اور اگر اچھا بیج ہے تو اس کے پھل اچھے ہوں گے. کیا ہم زہر کی بوتل کے اوپر چینی لکھ جائیں تو کیا وہ میٹھا ہو جائے گا؟ چائے کا مدد دے اور آپ بچ جائیں گے؟ ہلو، ڈونٹ ٹرائی. زہر زہر ہی ہے. ہالووین واز نیور کرسچن فیسٹیول. یہ زہر ہے ایمانداروں کے لیے، اور اس کو سیلیبریٹ کرنا اور حصہ لینا، ہم خدا کے کلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اگر ایسا کرتے ہیں تو. چرچ کہاں ناکام رہا؟ بڑی چرچ فیل. چرچ ناکام رہا یہ بتانے کے لیے، چرچ ناکام رہا اس کو مکس اپ کرنے میں کہ یہ تہوار جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں it doesn't belong here. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چرچ نے کچھ امینڈمنٹس کی، اور ان امینڈمنٹس کا خمیازہ آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو اس طرح کے تہوار سے بچا کے رکھیں. اور آخر میں چند میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں جو لوگوں کی فیڈ بیک ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم نے اپنے بچے کو یسوع کا جو لباس ہے، کریکٹر ہے، وہ بنا دیا فلاں سینٹ کی طرح، ماں مریم کا وہ ہم نے بنا دیا. اٹس گڈ، اس کو ہم نے مسیحی رنگ دیا ہے. زہر زہر ہی ہے، وہ چینی نہیں بنے گا. میں آپ کہتا ہوں میری مراد آپ سے نہیں ہے، ہم ٹاکنگ اباؤٹ ان جنرل سب کے لیے. ہم مسیحی کریکٹر کا یا کاسٹیوم، میرا مطلب ہے وہ پہن کر اپنے آپ کو یہ دھوکہ مت دیں کہ ہم نے ہالووین کے دوران یسوع کی گواہی دی ہے. کہتے ہیں ہم یسوع کو وہاں پریزنٹ کرتے ہیں. کرنتھیوں 10:21 میں لکھا ہے کہ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے. خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے. We cannot serve two masters. ہم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے. ہمیں لوگوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے جو اس طرح کی پارٹیز رکھتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے دوست ناراض ہو کہ آپ گئے نہیں، کیونکہ آپ اور میرے نزدیک خداوند کی عزت زیادہ قیمتی ہے. ہمیں خداوند کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کا اور اپنی عزت کا. اور اگر کوئی مسیح یسوع کے پاس آ گیا ہے، اس نے مسیح یسوع کو ایکسپٹ کر لیا ہے، تو اپنی عزت سے زیادہ اس کی عزت کا خیال رکھیں. اچھے کریکٹر سے کاسٹیوم یا پہننے سے ہم کسی بھی طرح مسیح کو پریزنٹ نہیں کرتے. شیطان بھی آپ کو ورگلا سکتا ہے. لہذا آخر میں یہ کہوں گا آپ کے لیے دو ہی کیمپ ہیں میرے اور آپ کے لیے، یا شیطان کا کیمپ ہے یا مسیح کا. اب یہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم کس کیمپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. خداوند کے کلام کے مطابق جو بھی ہم نے پڑھا ہے، خداوند نے اسرائیلی قوم کو کہا کہ جب تم اس سرزمین پر جاؤ تو تم نے کن باتوں سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے. اسی طرح میرے عزیزو آج مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. اور نہ صرف جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے، بلکہ جو یہاں سے تعلق رکھتے ہیں. ریمبر، آخر میں یہاں سر عام کہنا چاہتا ہوں، ہالووین از اے ڈیول ورشپ اینڈ از اے ڈیول سیلیبریشن. ایک ایماندار ایک مسیح کو اس کے بارے میں منع کیا گیا. آمین آمین. آئیں چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. خداوند تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر حال میں، ہر طرح کی سچویشن میں ثابت قدمی کے ساتھ ہمیشہ خداوند تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اور کبھی بھی خداوندہ ان سے نہ ڈریں جو صرف جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ اس سے ہم ڈرتے رہیں جو جسم اور روح دونوں کا مالک ہے. خداوند تو ہمارے بچوں کو
جو ابھی عمر میں چھوٹے ہیں، معصوم ذہن ہیں، اے خداوند ان کو شیطان اور اس کے ہیلوں سے ہمیشہ محفوظ رکھنا، اے پاک روح ان کی حفاظت کرنا، آمین۔